الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 7ویں پارے سورہ انعام سے۔ انعام چوپایوں کو کہتے ہیں۔ مشرکین کا ان کے بارے میں غلط نظریہ اور پھر ان کی تردید اس صورت میں ہے، پھر اس صورت کا نام انعام رکھ دیا۔ ابتدا میں اللہ کی تعریف ہے، اس کی توحید کا تذکرہ ہے۔ یہ سورہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں عام طور پہ توحید، رسالت، آخرت کا بیان کثرت سے آتا ہے۔ احکامات کا تعلق مدینہ منورہ میں اور ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں ان کے اندر ہے۔ یہ صورت مکی ہے، اس کے اندر بھی توحید کا، رسالت کا اور آخرت کی زندگی کا تذکرہ مختلف انداز سے آیا ہے۔ ابتدا میں اللہ کی تعریف ہے، اس کی توحید کا تذکرہ ہے۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، روشنی اور اندھیرا کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے، اور انسانوں کو مٹی سے بنایا ہے، ایک وقت مقرر تک ہے۔ اللہ کے حبیب کو تسلی دی ہے کہ آپ کے خلاف یہ سازشیں، آپ کا مذاق اڑانا، یہ سلسلہ مشرکین کی طرف سے بہت پرانا ہے۔ پھر آخرت کا تذکرہ فرمایا، پھر کفار اور مشرکین کا یہ کہنا کہ آپ کے ساتھ، آپ کی تصدیق کے لیے کوئی فرشتہ ساتھ ہونا چاہیے، کوئی لکھا ہوا پیغام آپ کے پاس ہمارے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کے اس غلط نظریے کی تردید فرمائی، اور پھر اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ پیغمبروں کا مذاق اڑا گیا، ذرا زمین پہ چل پھر کے دیکھیں ایسوں کا انجام کیا ہوا۔ اس لیے کہ اللہ کی قدرت ہے، سب پہ چیزوں پہ غالب ہے۔ وہ کچھ دینے پہ آئے محروم کوئی نہیں کر سکتا، پکڑنے پہ آئے تو بچا کوئی نہیں سکتا۔ وہ بڑا ظالم ہے جو اللہ کے حق میں اللہ کی طرف غلط چیزوں کی نسبت کرتا ہے۔ فرمایا جب یہ مصیبت میں پھنستے ہیں اور آزمائش میں آتے ہیں تو اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب نجات ہو جاتی ہے پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ تلقین فرمائی کہ آپ کی خدمت میں آنے پھر فرمایا یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، حقیقی زندگی اگلی زندگی ہے۔ بہت سارے رسولوں کی تکذیب کی گئی، بہت ساری امتیں پہلے آئیں، اللہ نے انہیں پکڑا تاکہ ان کے دلوں کے اندر نرمی آئے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ پھر اللہ نے ان پر نعمتوں کی فراوانی کر دی، وہ اور اترانے لگ گئے، تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اللہ نے انہیں ایسا پکڑا کہ ان کی جڑ ہی کٹ گئی۔ اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غریب صحابہ آیا کرتے تھے، اور مکہ کے مشرک اور کافر کہا کرتے تھے ہم سردار لوگ ہیں، ان فقیروں کے ساتھ اس نشست میں بیٹھنا ہمارے لیے عار کی بات ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے یہ مخلص لوگ ہیں، ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور ساتھ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت ہوتی کہ ان کا مطلوبہ معجزہ مل جائے، تو اللہ نے جواب دیا اگر ان کو ان کا مطلوبہ معجزہ بھی مل جائے تب بھی انہوں نے نہیں ماننا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آسمان، اللہ کی طرف سے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، آسمان سے بھی آتا ہے، زمین کے اندر بھی آتا ہے، اور آپس میں دستے گریبان ہو جانا یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں دعا فرمائی ہے کہ اللہ پہلی قوموں کی طرح میری امت کو ملی میٹ نہ کرنا آسمان کے عذاب اور زمین کے عذاب سے، لیکن ایک بات رہ گئی کہ درمیان میں یہ قوم آپس میں جنگ و جدال میں، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ یہ آج مسلمانوں کے اندر بدقسمتی سے رنگ، نسل، وطن، علاقے اور فرقوں اور جماعتوں اور تنظیموں کی آپس کے گروہ بندیوں نے مسلمانوں میں ایسی نفرتوں کی آگ بو دی ہے بدقسمتی سے کہ اسلام اور اسلام کی زندگی پس منظر میں چلے گئے، اور یہ گروہ بندیاں یہ آگے آ گئی۔ اس کی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے
جب قوم ایمان کے لحاظ سے پستی میں جاتی ہے تو باہمی آپس میں دستے گریبان ہو جایا کرتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ وہ موحد اعظم تھے، حالانکہ ان کے گھر کا ماحول بھی سازگار نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنے باپ کے سامنے میں توحید کا پیغام اور توحید کا علم بلند کیا۔ باپ آزر تھا، بت بیچا کرتا تھا بنا بنا کر، اور بیٹا ابراہیم ہے، توحید پرست ہیں۔ اس ماحول کے اندر ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ان کی پرستش ہوتی تھی، ستاروں کی اور سورج کی اور چاند کی پرستش کی جاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو آئے اور ڈھل جائے، جو آئے اور چھپ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ میں سب سے بیزار ہو کر ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں اور اسی کی طرف یکسو ہوتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ عقیدہ توحید کا تھا، اور فرمایا وہی ایمان والا ہدایت پہ ہے کہ جس کے ایمان میں شرک کی آمیزش نہیں ہے اور شرک کی ملاوٹ کوئی نہیں ہے۔ پھر 17 انبیاء کا نام بتایا۔ 17 انبیاء یہ سارے کے سارے اللہ کے پیارے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے وحی آیا کرتی تھی، اور سب کا عقیدہ اور دعوت توحید ہوا کرتی تھی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قرآن اللہ کی کتاب ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن آنے والا ہے اور سبھی قبروں سے اٹھ کر اکیلے اکیلے، جیسے اماں کے پیٹ سے اکیلے آئے تھے ایسی قبر کے پیٹ سے بھی اکیلے اکیلے اٹھ کے آئیں گے، اور سبھی سے باز پرس اور زندگی کا سوال ہونا ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ فرمایا، دیکھتے نہیں کیسے کھجور کی خوش گٹلی سے اللہ سبزہ پیدا کرتا ہے، کھجور کی خوش گٹلی سے کیسے اللہ سبزہ پیدا کرتا ہے، اور زمین کے اندر اس نرم و نازک کومپل کے اندر کون توانائی بھر دیتا ہے جو زمین کی سختی کو پھاڑ کے اوپر نکل آتی ہے۔ پھر گرمی اور سردی کے اندر اس کی نشو و نما اور اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ وہ اکیلا اللہ ہے جو مردوں سے زندہ انڈا، اس کے اندر سے زندہ چوزا، اور زندوں سے مردہ مرغی کے اندر سے انڈا اللہ رب العزت پیدا کرنے والے ہیں۔ وہی اللہ کی قدرت ہے جو آسمان سے بارش بھیجتا ہے، بارش بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، کھاد بھی ایک ہے، کاشتکار کی محنت بھی ایک ہے، لیکن پھلوں کا کلر مختلف ہے، ان کے ذائقے مختلف ہیں، ان کے سائز مختلف ہیں۔ ابتدا میں ان میں مٹھاس کوئی نہیں، ان میں کڑواہٹ ہے، ان کے اندر مٹھاس کی کمی ہے۔ جو ان کے اندر اضافہ ہوتا ہے مٹھاس کا، اور جو وہ پکتے ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے رنگت کے گہرائی کا۔ فرمایا یہ سب کچھ کون کرتا ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، یہ سب اللہ کی قدرت ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ، یہ ہے تمہارا رب، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وکیلا ذات ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے لیکن اسے کوئی نہیں دیکھتا، وہ ایسی قدرت والی ذات ہے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ تم مشرکین کے معبودوں کو برا بھلا بھی مت کہو، اس لیے کہ وہ نادانی میں تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ فرمایا پھر یہ قسمیں کھاتے ہیں، کوئی سچا آیت ہمارے پاس آ گئی ہم ہدایت لے کے آئیں گے، لیکن جب آ گئی لیکن انہوں نے پھر بھی روح گردانی کی، بلکہ قبر سے اٹھ کر اگر مردے ان سے بات کرنے لگ جائیں تب بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ پھر اللہ کے حبیب کو تسلی ہے، فرمایا جن کے دلوں کے اندر کجی ہے وہ برائی کی طرف چلتے ہیں، وہ برائی کی طرف چلتے ہیں، اکثریت برائی کی طرف چلتی ہے۔ اگر آپ اکثریت کی مانیں گے یہ بھی آپ کو راہ حق سے ہٹا دیں گے، اس کا تذکرہ۔ پھر اہل ایمان کو تلقین ہے، ظاہری گناہ ہو باطنی گناہ ہو سبھی کو چھوڑ دو، اس لیے کہ گناہ کی سزا اور ریئیکشن ہوا کرتا ہے۔ ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو،
خلوت کے ہوں یا تنہائیوں کے ہوں، دل کے ہوں یا اعضاء اور جوارح کے ہوں، سبھی کے چھوڑ دو، اس لیے کہ گناہوں کا ریئیکشن اور اس کی سزا ہوا کرتی ہے۔ آج مادی دنیا کے نقشے اور مادی دنیا کی تعلیم اور ذہن سازی ہے، تو ہر مادی چیز کا اثر ہر آدمی جانتا ہے کہ بھائی برف کا یہ اثر ہے اور مرچوں کا یہ اثر ہے اور اس دوائی کا یہ اثر ہے۔ قرآن کہتا ہے نیکیوں کی بھی تاثیر ہے اور بدی کا بھی ریئیکشن ہوا کرتا ہے، اس کی بھی سزا ہوا کرتی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اور جس کے سینے میں ہدایت کا نور ہوتا ہے تو اسلام کا ہر حکم اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور جس کے دل کے اندر ظلمت کی اور گمراہی کا اندھیرا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کے حکموں کو پورا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا میرے دل کے اندر ایمان کا نور موجود ہے، ہدایت کی روشنی موجود ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ تو پیارے نبی نے فرمایا 3 علامات ہیں، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول۔ جب دنیا کے گھر سے دل اٹھ جائے اور آخرت کے گھر کی طرف دل راغب ہو جائے اور مرنے سے پہلے سفر کی تیاری میں لگ جائے، یہ علامت ہے کہ اللہ نے تجھے ہدایت کا نور دے رکھا ہے۔ اور سچی بات ہے بھائی، جب سر کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہو تو اپنا کے ڈیفنس میں اپنا گھر تیار ہو رہا ہے اور رنگی ٹون کا گھر کرائے کا ہو تو بتائیے آدمی کی دلچسپی کہاں ہوتی ہے؟ جب سر کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہو کہ ڈیفنس میں اپنا گھر تیار ہو رہا ہے اور رنگی ٹون میں کرائے کا گھر ہے تو بتائیے نیا قالین کہاں لگتا ہے اور نیا کلر کہاں ہوتا ہے اور نیا فرنیچر کہاں لگتا ہے؟ ایسی جب اللہ رب العزت دل کی روشنی دے دیں تو کہتا ہے دنیا کا کرائے کا گھر تو خالی کرنا ہی ہے، اپنا گھر تو وہاں ہے، آدمی کی دلچسپی وہاں کی بڑھ جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے بھائی جب کرائے کا مکان مالک مکان یہ بھی کہہ دے کہ نوٹس ہے کسی وقت بھی جانا ہوگا تو بتائیے شفٹنگ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے نہیں؟ شفٹنگ کی تیاری ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ جب میرے گھر کے کتنے جنازے اٹھے ہیں تو یہ تو نوٹس آ گیا بھائی تو نے بھی اس گھر سے اٹھنا ہے، تو نے بھی اس گھر سے اٹھنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، اللہ دل کی آنکھوں کی روشنی اور ہدایت کا نور نصیب فرما دے تو دنیا کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے، آخرت کا دھیان اور آخرت کی رغبت بڑھ جاتی ہے اور جانے سے پہلے اپنی جانے کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ یہی ہدایت کی نشانی ہے۔ اللہ ہم سے ہمیں یہ دولت نصیب فرما دے۔ اسی کا تذکرہ پھر مشرکین کی غلط رسم کا تذکرہ کہ وہ جب کٹائی کرتے ہیں اور کھیت اٹھاتے ہیں تو اس کے حصے مقرر کرتے ہیں، یہ بابا جی کا اور یہ خدا کا۔ اگر غیر اللہ کے نام پہ جو نظر مانتے ہیں اس کا بھی ڈھیر لگتا ہے، اللہ کے نام کا حصہ بھی مقرر کرتے ہیں۔ اللہ کا حصہ غیر اللہ کے حصے میں مل جائے کہنا ہے کوئی بات نہیں، اللہ بڑا رحیم مہربان ہے، لیکن اس غیر اللہ کا حصہ اللہ کے حصے میں مل جائے نا 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 بابا جی ناراض ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی اس رسم بد کا تذکرہ فرمایا کہ انہیں اللہ کا لحاظ نہیں ہے، انہیں اللہ کا لحاظ نہیں ہے، غیر اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں، اس کا تذکرہ۔ پھر بچیوں کو جسے کہیں کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دینا اور ان کو اپنے لیے عار سمجھنا، اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اور پھر مشرکین کے ہاں جانوروں میں مختلف قسم کی شرکیہ رواج تھا کہ یہ ان پر سواری کرنا منع ہے، اس لیے کہ اسے فلاں کے نام پہ مقرر کر دیا، ان کا کھانا استعمال منع ہے اس لیے کہ ان کے نام فلاں رکھ دیے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اللہ جن چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور جن چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر وہ قرآن کی ایک جامع آیت جس میں ایسی 10 چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو ساری آسمانی کتابوں کا بھی موضوع رہا ہے اور ساری آسمانی کتابوں کے اندر بھی ان 10 چیزوں کا تذکرہ ہے، اور وہ 10 چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو،
اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور ساتھ فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور بچیوں کو ناحق قتل نہ کرنا اور ان کو اپنے لیے آر نہ سمجھنا، یتیموں کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرنا، ہر قسم کی بے حیائی ظاہری ہو یا باطنی ہو اس سے پرہیز رکھنا، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ماپ تول میں کمی نہ کرنا، اور مخلوق سے عہد کرو تو اسے پورا کرنا، خالق کے ساتھ عہد کرو اس کے ساتھ بھی اس کی بھی پوری رعایت رکھنا، سیدھے راستے کی اتباع کرنا، یہی ہدایت کا راستہ ہے۔ ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا، پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کہ آپ تو موحد تھے، آپ شرک کرنے والے نہیں تھے، پھر اللہ کی رحمت کا تذکرہ، کوئی ایک نیکی لے کے آئے گا اللہ اس کو 10 گنا بڑھا کے عطا فرما دیں گے، غلطی ایک ہوئی سزا بھی ایک ہوگی، یہ بھی اللہ کی رحمت کا انداز ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا گیا، آپ دنیا والوں سے کہہ دیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز بھی اور میری قربانی بھی اور میرا جینا بھی میرا مرنا بھی سب کچھ اللہ کی خاطر ہے۔ ہاں بھائی، نماز بہت بڑی عبادت ہے، یقیناً قربانی بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اللہ ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے یہ ہیں کہ ہمارا جینا بھی اللہ کی خاطر ہو، ہمارا مرنا بھی اللہ کی خاطر ہو۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر اس دنیا کے اندر کوئی امیر کوئی غریب، کسی کے پاس زیادہ وسائل کسی کے پاس تھوڑے اسباب، فرمایا یہ سب امتحان ہے، یہ سب آزمائش ہے، یہ زندگی کے سارے سلسلے امتحان گاہ کے اندر ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے جہاں نتائج آنے والے ہیں، جہاں حساب ہونے والا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب والے ہیں، اللہ بہت جلد حساب کرنے والے ہیں، اور اللہ بڑے بخشنے والے مہربان ذات ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق